صدر آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ صدر نے فیصلوں کو قوم کے دل کی آواز قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ نے خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ مسائل کا پرامن حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور۔ پاک بھارت معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، فوری طور پر کوئی پوزیشن نہیں لے رہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا موقف، پہلگام حملے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے پر زور۔ پانی روکنے کا اقدام اعلان جنگ ہوگا، پاکستان کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام۔ بھارت سے تجارت معطل، زمینی اور فضائی راستے بند، بھارتیوں کے ویزے منسوخ، دفاعی اتاشی ناپسندیدہ شخصیت قرار۔ دفتر خارجہ نے بھارت کو جوابی کارروائیوں سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی مختلف ممالک کے سفیروں کو صورتحال پر بریفنگ۔ پاکستان نے مالیاتی امور کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ورلڈ بینک سے تعاون مانگ لیا۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ کی ورلڈ بینک، موڈیز اور SCB حکام سے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم کا دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کا منصوبہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری سے مشروط، اجلاس 2 مئی کو طلب۔ کنکوٹ میں متنازع کینالز کے خلاف 5ویں روز بھی دھرنا، بین الصوبائی شاہراہیں بند ہونے سے پھنسی گاڑیوں میں رکھا سامان خراب ہو گیا۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنے پر بیٹھے گرینڈ ہیلتھ الائنس نے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ مؤخر کر دیا۔ شہر کی سڑکیں آج بھی بدستور بند رہیں۔ کراچی کے سپر اسٹورز اور سپر مارکیٹوں میں فروخت ہونے والی برانڈڈ اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے کا فیصلہ، منافع کے مارجن سے متعلق ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ بنوں میں میران شاہ روڈ پر SHO کی گاڑی کے قریب IED دھماکہ، 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اور لاہور کی سیشن کورٹ نے غیر ملکی منشیات فروش جیفری AG فورڈ کو 7 سال قید بامشقت اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی۔